السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 12 لفظ اللہ۔ ہم آیت کر رہے تھے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تو یہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کلاس میں ہوا کو انالائز کریں گے، جس کا روٹ لیٹر ہا، واو اور یا ہے۔ چلیے، روٹ لیٹر ہا، واو، یا ڈبلی ویک وربس اس سے بنتا ہے، جو کہ الفعل اللفیف کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اس سے ورب ہے وہ ہے ہوا، یہوی، ہوا یہوی، ماضی مضارع، یہ انٹرانزٹیو ورب ہے۔ فعل کا جو ایکشن ہے وہ عامل تک ہی رہتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے ایکٹیو پارٹیکل، اس پہ ہی اس کا عمل رہتا ہے، کسی اور کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ سو ہوا یہوی سے مراد ہے ٹو فال، گرنا، یا ٹو گو ڈاؤن، یا ٹو سیٹ ان ون آیا از ریلیٹڈ ٹو اسٹارز اور اسٹار۔ یہ ورب پریپوزیشن الا کے ساتھ اگر آئے تو اس کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹو انکلائن ٹوورڈس۔ ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے رائٹ اوے اس کو رادر دین کہ یہ لکھوں کہ ہا واو کے اوپر زبر اور یا پہ زبر، میں نے یا کے اوپر زبر تھا کیونکہ یہ ویک لیٹر میں آ رہا ہے، سیدھا آپ کو اسٹینڈنگ کسرہ رکھ دیا، ہوا یہوی۔ اسی روٹ لیٹر سے فارم نمبر 1 میں ایک اور ورب یوز ہوا ہے، آپ دیکھیے گا عین ٹلوہ پر زبر کے بجائے زیر ہے، اور یہ ورب ٹرانزٹیو ہے، ہا وی یا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب فعل اللفیف میں کیا تھا تو ایک ورب لیا تھا قویہ، ہاوی یا۔ اس کنڈیشن میں کیونکہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے ادھر ٹرانسفر نہیں ہوگا تو اپنے اوپر زبر ہی رکھے گا۔ سو ہویہ یا ہوا، یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ یوز ہوا ہے اس ورب سے، اس کے معنی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ ہے ٹرانزٹیو، ٹو لائک، آپ کا عمل کسی طرف جا رہا ہے، یا ٹو ڈیزائر۔ دیکھیے، ابھی اس سے پچھلے سبق میں ہم نے قرآن مجید میں موجود 1 سے لے کر 11 تک ورب کی جو فارمز تھیں ان سب کا ذکر کیا، اس کی پریکٹس کی، وہ کس طریقے سے بنتا ہے وہ دیکھا۔ تو چلیں یہاں پر ایک ورب کی، کیونکہ یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے، انٹرانزٹیو ہے، یہ ٹرانزٹیو ہے، تو ایک جو ہے وہ ورب اسی روٹ لیٹرز کو لیتے ہوئے دیکھیں گے، تو ورب کی نمبر 4 پر ہم اس کو رکھیں گے۔ وہ قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے۔ پیٹرن کیا ہے اس کا؟ افعل یفعل۔ تو افعل کے لحاظ سے کیا ہوا؟ حمزۃ الوصل آئے گا، ہا ساکن ہو جائے گا، وا کے اوپر زبر آئے گا، احوا یا کے اوپر پیش لگے گا، کیونکہ یہ ورب کی فارم نمبر 4 ہے، یو وی۔ کون سی فارم ہے یہ؟ نمبر 4۔ سو احوا یہوی، یہ ایک ہی دفعہ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے، اور یہ آپ کو ملے گا سورہ نجم میں، ٹرانزٹیو ہے 53 پر سے۔ اگر یہ انٹرانزٹیو ہے ہوا یہوی، جس کا مطلب ہے گو ڈاؤن، مطلب ہے ٹو برنگ ڈاؤن۔ اس کو ہم ورب کی فارم نمبر 10 پہ رکھتے ہیں۔ پیٹرن کیا ہے اس کا؟ استفعل یستفعل،
استفعلا یستفعلو رکھ دیجئے ہا واو یا کو، تو آپ کے سامنے ورب کی جو ماضی مضارع بنے گا وہ بن جائے گا استہوا۔ ماضی مضارع میں حمزۃ الوصل کو ہٹا دیجئے، یا کو لگا دیجئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیچے اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر آتا ہے۔ ٹھیک، ٹرانزٹیو ورب ہے، ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے۔ 671 پہ دیکھیے گا، مطلب ہے اس کا ٹو بی بلڈر۔ اب آتے ہیں بیسیکلی، یہ تو میں نے صرف ورب کی جتنی اس کی فارمز تھیں اس روٹ لیٹر سے قرآن مجید میں آئی ہوئی، یہ جو ہے قرآن مجید میں صرف ایک ہی دفعہ یوز ہوا، لوکیشن آپ کو معلوم ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو ہمارا مین تھا ہوا، وہ جو ناؤن ہے وہ کیسے بنا ہے۔ قرآن مجید میں 10 دفعہ یوز ہوا ہے ہون، ناؤن ہے، مطلب ڈیزائر ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی ڈیزائر کو، ہون۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو اس کی جو فرسٹ فارم ہوتی ہے، یعنی کہ جو بیسک شکل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثال کے میں طور پہ اگر یہاں پہ کچھ اسم لکھ لوں، جیسے کہ قلم ہو گیا، کتاب یا سماع، زیادہ تر آپ دیکھیے بیسک فارم کیسے آئی ہے، دو پیش کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، کیونکہ یہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں، اس میں اینڈ میں یا موجود ہے، ویک لیٹر ہے، تو اس کا جو بیسک فارم ہے تنوین نہیں آئے گی، دو پیش نہیں آئیں گے۔ تنوین آئے گی مگر ہم اس کو تنوین اس لحاظ سے کہیں گے کہ دو زبر آئیں گے، دو پیش نہیں آئیں گے تینوں فارم میں۔ وہ کیسے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو رفع پوزیشن، کسی بھی اسم کی نصب پوزیشن، اور پھر یہ جر، نامینیٹو، ایکوزیٹو اینڈ جینیٹو کیس کنسٹرکشن میں آتا ہے۔ تو اگر سمجھ لیں کہ میں اس کو اسی بیس پہ رکھ رہا ہوں، دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے لحاظ سے، تو یہ کیا ہو جانا چاہیے، کریکٹ۔ الف کا اضافہ ہوا، ہاوائن، ہاوائن، ہاوائن۔ بیسک جو فرض کریں اگر میں لکھتا ہوں کتابن، یہ لیٹر ہوگا، اور جو بھی اوپر حرکت ہوگی اس کو لے کے نون ساکن کے ساتھ آپ آواز نکالیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کتابن کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، کتابن کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کتاب، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کتابن کو ہم بعد کے اوپر پیش اور نون ساکن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ان تینوں کو ہم اسی لحاظ سے لکھتے ہیں۔ کیا ہوا، یہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کیا بنے گا، زبر کے ساتھ لگ جائے گا آخر میں ساکن، اور یہ ہو جائے گا زیر کے ساتھ، نون ساکن زیر کے ساتھ۔ کیا پڑھیے، ہاوائن، ہاوائن، ہاوائن۔ یہ نون ساکن ہے اور یا ہمارے پاس ویک لیٹر ہے، تو اب پوزیشن کیا ہو جائے گی، ان سب میں سے یہ یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا۔ اب جب یا ڈراپ ہو جائے گا تو کنڈیشن کیا ہو جائے گی اس کی، ہاوا نون ساکن، ہاوا نون ساکن، ہوا نون ساکن۔ تو کیا بن جائے گا یہ فائنل، ہون، ہون، اور یہ بھی ہون۔ ٹھیک، یا کو دوبارہ لکھ دیجیے،
اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ایسا روٹ لیٹر جس میں آخر میں ویک لیٹر ہو جیسے یا، تو اس کا جو اسم ہے وہ اس فارم میں بنتا ہے کہ اس کے تینوں فارم رفع والی، نصب والی اور جر والی سیم رہتی ہیں، زبر کے ساتھ جاتا ہے ہون ہون ہون. چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. ایک روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس ہا دالیا، سیدھا میں بنا رہا ہوں، کیا بنا؟ ہدن. کبھی بھی آپ کو ہدن ہدودن یا ہدو دن نہیں ملے گا، ہدن. ٹھیک. یہ بھی ہمارے پاس اسم ہے، مینس گائیڈنس. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. اس کا ورب کیا بنا ہے؟ ہدا یہدی، ٹو گائیڈ. 10 times used this. یہ جو اسم ہے وہ قرآن مجید میں 10 دفعہ یوز ہوا ہے. یہ سنگولر ہے، جبکہ اس کا جو پلورل بنا ہے وہ 17 ٹائمز قرآن میں یوز ہوا ہے، اور وہ ہے افعال کے پیٹرن پہ. تو کیا ہو جائے گا؟ احوا احواء. الف آ رہا ہے ایک ہی ورڈ کے اندر، حمزہ بعد میں ہے، تو یہ جو الف ہے اس کو آپ سب سے لمبی مد کے ساتھ اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا؟ احواء پلورل. چلیں چلتے چلتے اس کو جو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ جو ہوا آیا تھا وہ الف لام کے ساتھ والا تھا، یعنی کہ معرفہ بنایا گیا تھا لام میں، لام تعریف لگا کے. تو اس کو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تینوں پوزیشن میں اسم کی اگر الف لام لگے تو اس کی کیا پوزیشن ہو جائے گی. تو میں ایک ہی دفعہ لکھ دیتا ہوں. وہ سب میں چلے بھلے وہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، وہ سب سیم رہے گا. الہوا. یہی رہے. ایک آیت کر لیتے ہیں، سورہ نجم سے ہی لیتے ہیں، آیت نمبر 3 پہ. پڑھتے جائیے میرے ساتھ. وا مینس اینڈ، ما مینس نو. پہچانیے یہ کیا ہے، اسم ہے یا یہ ورب ہے. ینطقو، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں لگا ہوا، یا شروع میں لگا ہوا ہے. مضارع کا ورب ہے، یہ ورب ہے مضارع میں. وما ینطقو، ان ساکن ہوتا ہے، آگے سے جب ملا کے پڑھا جاتا ہے نیچے سے زیر آتا ہے، جس طریقے سے من میں آپ نے دیکھا تھا من اتخذ. اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے ان، آپ نے دیکھا اس کے نیچے زیر لگا ہوا، یہ آگے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے. انل انل ہوا. ٹھیک ہے. اور اینڈ ہی، اس میں جو یا دکھ رہا ہے، اگر یہیں پہ میں نون لگا دوں، ننطقو وی، الف زبر آ لگا لوں، انطقو آئی، تا لگا لوں، تنطقو مینس یو. سو ینطقو مینس ہی، سو ہی ڈز، سو ہی ڈز ناٹ، ما ناٹ. نطقہ ینطقو، یہ آپ کے ورب ہے ماضی مضارع، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپیک. میں انشاءاللہ اس کو بعد میں ایک جگہ پہ لکھ دوں گا. سو اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک، اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آف ہز اون ڈیزائر. ٹھیک. جس کا کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے نطق ماضی، ینطقو، ینطقو means to speak. امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے جو بھی ہم نے آپ کو اس کے اندر پوائنٹس دیے ہیں، گرامر کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے. ریپیٹ جتنا زیادہ آپ ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.